اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، فرما دیجئے کہ انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھے ہوئے ہو، وہ زمین و آسمانوں میں ذرہ بھر کسی چیز کے مالک نہیں، اور نہ ہی ان میں ان کا کچھ حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کچھ نفع نہ دے گی، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو ایک دوسرے سے کہیں گے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ بولیں گے بالکل حق، اور وہ بلندی و بڑائی والا ہے۔ ان سے پہلے کی آیات میں یہ بیان ہوا کہ جب انسان کو فراخی و آسودگی میسر آتی ہے تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور ظلم شیطان کے بہکانے سے ہوتا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ ناشکری قوم کے انجام سے باخبر کرنے کے بعد مشرکین مکہ اور قیامت تک آنے والے عقائد باطلہ رکھنے والے لوگوں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت، کبریائی، ہیبت، طاقت، عزت، قدوسیت و جبرویت کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی شعور و فراست اور عقل و بصیرت اس قابل ہے کہ وہ اس ذات کی حقیقت، علم اور قدرت و عظمت کا ادراک کر سکے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی شے یا کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس اتنا فرماتا ہے ہو جا، اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق کن فیکون کی شان کوئی کیسے جانے؟ اس نے اپنی قدرت و وجود کے اظہار کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بنایا ہے، وہ ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک و لا مثیل اپنی جلالت شان کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت علیم و خبیر اور بصیر و عظیم کی صفات سے متصف موجود ہے۔ لہذا اس معبود برحق کو چھوڑ کر کسی اور بت یا شخص یا کسی بھی چیز کو معبود بنا لینا سب سے بڑا ظلم اور انسانیت کی تذلیل ہے۔ اسی لیے شرک ناقابل معافی گناہ و جرم اور برا عقیدہ ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اسے بت پرستی کی طرف مائل کیا، اور قوم نوح سے لے کر آج تک اولاد آدم کی کتنی ہی بڑی تعداد اس بت پرستی و شرک کی لعنت میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ذلت و بربادی کی راہ پر ڈالے ہوئے ہے۔ قرآن کتاب ہدایت و صحیفہ ناطق ہے، بڑے ہی آسان، دلکش اور خوبصورت پیرائے میں انسان کے قلب و ضمیر پر دستک دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں نیابت الہی کے اعزاز سے نوازے جانے والے مرتبہ و مقام کو پہچان کر
جس جنت سے نکالا گیا ہے وہاں داخلے کا حقدار بن سکے۔ رسول اکرم رحمت عالم ہادی برحق کی جزیرہ عرب میں آمد کے وقت پوری دنیا بالعموم اور عرب دنیا بالخصوص شرک و کفر کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر گروہ، بلکہ ہر فرد کا اپنا اپنا بت تھا۔ اللہ کا پیارا گھر 360 بتوں کی نجاست سے اٹھ چکا تھا۔ اللہ جل شانہ کے رسول خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی کے ذریعے آسمانی ہدایت و رشد اپنے اکمال و اتمام کے سامانوں کے ساتھ اولاد آدم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کر دی گئی۔ اس ہدایت ربانی کا بنیادی اور کمال نقطہ یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ، اس کا شعور و تدبر کائنات کی وسعتوں میں پھیلے سامان کے ایک ایک ذرے میں اس بے مثل ذات کی قدرت و عظمت کے نشانوں میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اسی کی رضا کے حصول کو مطمع نظر بنا کر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ مشرکین مکہ نے بتوں سے متعلق جو عقائد و افکار اور من گھڑت افسانے تراش رکھے تھے انتہائی بھیانک، شرمناک اور اخلاقی گراوٹ کے آئینہ دار تھے۔ اس لیے انسانی قلب و ضمیر کو جھنجھوڑنے اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے اس کتاب انقلاب میں شاندار انداز بیان ہوئے۔ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین و آسمان بنائے تو اللہ نے ہیں، مگر وہ اکیلا یہ سارا نظام چلا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھوں کے تراشے یہ بت اس کے مددگار ہیں۔ جب وہ قیامت میں ہمیں سزا دینے لگے گا تو یہ بت ہماری شفاعت کر کے ہمیں اس کے عذاب سے بچا لیں گے۔ دنیاوی زندگی میں ہماری معاشی، معاشرتی اور سیاسی ضرورتوں کی تکمیل میں بھی معاذ اللہ ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری حاجت روائی، مشکل کشائی، رزق، اولاد، سب معاذ اللہ ان کی مرہون منت ہے۔ قرآن اپنے قاری کو ان عقائد باطلہ اور خیالات فاسقہ اور اعمال ملعونہ سے نجات پانے کے لیے اقوام ماضیہ کی تاریخ اور ان کا انجام ان کے سامنے رکھتا ہے، پھر دلائل کے ساتھ ان سے ہم کلام ہو کر انہیں تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی سے بچ جانے کی دعوت دیتا ہے۔ کتنے خوبصورت پیرائے میں ان آیات مقدسہ و متبرکہ میں دعوت فکر و عمل دی جا رہی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ تمہارے یہ خود ساختہ معبودان باطلہ آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں موجود حد و حساب سے باہر سامانوں میں سے کسی ایک چیز کے مالک ہیں؟ کائنات کے سامانوں کے کسی ایک ذرے پر ان کا بس چلتا ہو جو اپنے اوپر پڑنے والی گرد و غبار دور نہ کر سکیں؟ وہ تمہیں کیا فائدہ یا نقصان دے سکیں گے؟ ان سے پوچھ کر بتاؤ کہ کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ انہوں نے کہیں اللہ کی مدد کر کے کسی چیز کی تکمیل میں یہ معاون بنے ہوں؟ قیامت میں تو یہ تمہارے ساتھ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تم ان سے سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ وہاں سفارش کی اجازت صرف اس کے مکرم و متقی بندوں کو ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ وہاں کا تو سما ہی نرالا ہوگا۔ جب وہ چاہے گا کہ قیامت کی خوفناکی اور گھبراہٹ ختم ہو تبھی ہوگی، اور اس وقت اس کے فرما بردار بندے سکھ کا سانس لیں گے اور اللہ کی عظمت و کبریائی کے ترانے ان کی زبان پر آ سکیں گے۔ لہٰذا انسان کی ہر طرح کی کامیابی کا راز اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و اتباع سے مشروط ہے۔ پروردگار عالمین ہمیں شرک جلی و خفی کی ذلتوں اور خفتوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔